جزاک اللہ برادر محمد شیخ. اب ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آپ کے سوال موضوع سے متعلق ہونے چاہیے اور مختصر سے سوال رکھیے گا. آپ اپنی نشستوں پہ بیٹھے رہیں, ہمارے کوآرڈینیٹر مائک آپ تک پہنچا دیں گے اور ہم لیڈیز سے شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ. اور ایک بار پھر میں دعوت دوں گا برادر محمد شیخ کو کہ وہ مائک پہ آئیں اور آپ کے سوالوں کے جواب دیں. بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انگلش فلم 10 کمانڈمنٹس میں جی دکھایا گیا ہے کہ موسیٰ جو ہیں وہ مصر سے تھے. ہاں ہاں تو قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے؟ جی. اچھا دیکھیے, سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ بائبل کے ریکارڈ سے ایون 10 کمانڈمنٹس میں پکچر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ موزز جو تھے وہ فرام ایجپٹ مصر کے تھے. تو بیسیکلی یہ بات قرآن میں بھی کیسے پتہ چلتی ہے ہم دیکھ لیتے ہیں. لیکن ایک فرق بتاؤں کہ قرآن مجید میں فرعون جو ہے اس کا ایڈاپٹیڈ فادر تھا موسیٰ السلام کا, لیکن وہاں کچھ ریلیشن بتایا انہوں نے. بائبل میں فیرو کا موسیٰ سے کوئی اور ریلیشن بتایا, شاید بہن کا بیٹا ہے, کچھ اس طرح میں یاد نہیں. خیر 10 کمانڈمنٹس چھوڑیں, یا قرآن میں کیا لکھا ہم دیکھتے ہیں. قرآن مجید میں دیکھنا ہے کہ کیا موسیٰ السلام مصر سے تھے یا نہیں, وہ دیکھنا ہے. سورہ زخرف 43 اور 51 میں کچھ آیتیں پڑھوں گا, پھر آپ کو انداز ہو جائے گا. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اس کے معنی, اور فرعون نے اپنی قوم میں ندا دی, پکارا. اس نے کہا اے میری قوم, کیا مصر کی بادشاہت اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں میرے لیے نہیں ہیں؟ بس کیا تم بصارت نہیں رکھتے؟ یہ فرعون کا ذکر آ رہا ہے اور یہاں مصر کا ذکر آ رہا ہے. دیکھیں نا, یہ فرعون نے کہا نا مصر, تو فرعون تو ہو گیا مصر میں, یہ تو پتہ چل گیا قرآن کی آیت سے. ابھی موسیٰ السلام کو دیکھنا ہے نا ہم نے, کیونکہ ہسٹوریکلی مطلب جو ہسٹوریکل ریکارڈز ہیں, ناٹ بائبل, اس میں فیروز ڈائنیسٹی موزس کا ذکر نہیں ہے. ریپیٹ ونس اگین, فیروز کی بہت سارے فیروز کی ڈائنیسٹی چل رہی ہے ہسٹوریکلی, ان کی ڈسٹرکشن کے اندر موزس کا ذکر نہیں ہے, لیکن بائبل میں ہے. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کیا قرآن میں موسیٰ السلام تھے وہاں پر کس طرح ہوئے. تو سورہ القصص 28 سورت ہے, اس کی 4 آیت. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہل شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین. بے شک فرعون زمین میں اعلیٰ تھا اور اس نے اس کے اہل کو گروہ بنا دیا تھا. وہ ان میں ایک گروہ کو کمزور کرتا تھا اور ان کے بیٹوں کو ذبح قربان کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ بے عزت کرتا تھا. بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. یہ فرعون کا ڈسکرپشن آیا, اس میں بھی کوئی خاص بات نہیں ہے, یہ تو فرعون ہے ہی ایسا. اب کیا ہوا, اب آئے گا, آپ کو پتہ چلے گا موسیٰ السلام کا ذکر. سورہ قصص 28 کی 7. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ تو اس کو غذا دے, پر جب تو اس کو اوپر لیے خوف میں ہو پس اسے سمندر میں ڈال دے, اور تو خوف نہ کر اور نہ غمگین ہو, بے شک ہم اس کو تیری طرف لوٹا دیں گے اور ہم اس کو رسولوں میں سے بنانے والے ہیں. تو موسیٰ کی والدہ جو تھی وہ خوف میں تھی, اس کو پانی میں ڈالے تو اللہ نے وحی کی اس کو ڈال دے, ہم واپس لوٹا دیں گے. ماں بیٹے کو ایسے کیسے پھینک دے, وہی کرنی پڑی اللہ نے. تو اب جب اس کو پانی میں ڈال دیا موسیٰ السلام کو, تو وہاں لکھا ہے قصص 28 میں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. پس اس موسیٰ کو آل فرعون نے اٹھا لیا. بچے کو کس نے اٹھایا؟ آل فرعون مطلب فالوورز آف فرعون,
اولاد نہیں, فرعون کی تو اولاد نہیں تھی, آل فرعون. میں کل آپ کو بتا تھا آل, آپ کون سوال کر رہے تھے, آل فرعون. آل فرعون نے اس کو اٹھا لیا کہ وہ ان کے لیے دشمن اور رنج ہو جائے, دشمن اور رنج ہو جائے. بے شک فرعون اور حامان ان دونوں کے گروہ نے خطا کری. یعنی حامان نے جب اٹھا رہا تھا یا فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھایا, وہ اس کو آگے چل کے رنج پہنچے گا اس کو اسی موسیٰ علیہ السلام سے, مگر اٹھا لیا, ان کو پتہ ہی تھا. یہ اللہ بتا رہا ہے. اب دیکھیے ابھی اٹھا لیا فرعون تک کیسے پہنچ رہا ہے یہ. موسیٰ علیہ السلام مصر میں ہے نا, مصر کا بادشاہ ہے وہ فرعون. تو موسیٰ علیہ السلام کیسے پہنچے یہ دیکھیے, سورہ قصص 28:9. وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون. اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو اسے قتل نہ کر, شاید یہ کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے. کس نے اٹھا لیا یہ؟ فرعون کہاں تھا؟ مصر میں. اور اس کی بیوی کہاں تھی؟ مصر میں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اس کی بیوی نے اور کہا بیٹا بنا لے. کہاں ہوا یہ سب؟ تو اس کے معنی قرآن میں موسیٰ علیہ السلام مصر کے تھے. یہ اس سے ثابت ہو. اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے آئے تو وہ مکہ آئے. ہاں وہ تو بات کی بات ہے, ابھی تو بچے کی بات ہو رہی ہے. ہاں اچھا, اب دوسرا سوال کریں, کون کر رہا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب یہ تو معلوم ہو گیا کہ حضرت موسیٰ مصر میں تھے, جی جی, اور ان کی جو بھی پرورش ہوا وہاں ہوا, لیکن آپ نے ابھی بتایا غار حرا کے اوپر جی جی, کہ یہ سب کچھ ان کا مکہ میں ہوا, ہاں مدینہ میں ہوا. تو کیا قرآن کہیں یہ بتاتا ہے کہ مصر سے سعودی عربیہ تک جب وہ نے سفر کیا تو راستے میں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا؟ صحیح ہے, ویری گڈ. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سوال یہ ہے کہ مصر سے جو پریزنٹ سعودی عربیہ یعنی مکہ آئے یا نہیں آئے موسیٰ علیہ السلام, یہ سوال ہے نا. تو کیا قرآن میں موسیٰ کا مصر موجودہ سعودی عرب تک کا سفر کی وضاحت کرتا ہے؟ یہ دیکھنا ہے ہم نے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ دیکھیے سورہ میں کچھ چھوٹی چھوٹی آیتیں بتا رہا ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے بہت بڑے قصے ہیں, ان کو شارٹ فارم میں بتا رہا ہوں. آپ اگر اس میں کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کلیئر کر سکتے ہیں. سورہ القصص اس کی 28 کی 13 آیت. فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون. پس ہم نے اس موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے اور نہ وہ غمگین ہو, تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, اور لیکن اس کی اکثریت نہیں رکھتی. یعنی یہ تو وہ بات بتائی کہ ان کے بچے کو اللہ نے لوٹا دیا, ٹھیک ہے نا. اب بچہ جوان ہو رہا ہے, اب جوان ہو رہا ہے. سورہ قصص 28, مطلب وہ لوٹا تو دیا دودھ پینے کے, لیکن وہ پرورش موسیٰ کے فرعون کے پاس ہوئی ہے اس کی, موسیٰ کی, یہ یاد رکھے, مصر میں. مگر بچپن میں دودھ کی پلانے کے لیے وہ چھوٹی عمر میں تو آ گئے تھے, بعد میں پرورش وہیں فرعون کے پاس ہوئی ہے. اب یہاں پر یہ لکھا ہے سورہ القصص 28 کے اندر, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور جب وہ, یعنی بریکٹ میں موسیٰ لکھ رہا ہوں کیونکہ قرآن میں کانٹیکسٹ موسیٰ کا ہے, شدید مضبوطی کی عمر کو پہنچا اور ٹھیک ٹھاک متوازن برابر ہوا, ہم نے اس کو حکم اور علم دیا, اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ عام طور پہ آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ 20 سال جو ہوتی ہے نا, 20 سال 20 سے 30 سال جو ہے نا میکسیمم اسٹرینتھ ہے عورت مرد کی. اس سے پیچھے ٹین ہے, وہ 17 18 19 ٹین ہے 16 17 18, یعنی 20 سے لے کے میکسیمم 30, ہر مرد اور عورت سب سے میکسیمم طاقت میں. اور 40 سال جو ہے نا, 40 سال وزڈم کے اندر پہنچتا ہے, 40 کے اندر جب سو کالڈ کہتے ہیں نبوت ملتی ہے. مگر 30 کے بعد ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. 20 سے 30 جو ہے نا آدمی کی میکسیمم اسٹرینتھ ہوتی ہے. آپ خود سوچ لیجیے 40 سال میں وہ طاقت تھی یا 30 سال میں وہ طاقت تھی. اور 20 سال سے لے کے 30 سال تک یہ جو ہے نا بلغ اشدہ جو قرآن میں آتا ہے وہ 20 سے 30 سال کی ایج ہے.
اور اشدل پہنچتا ہے وہ 40 کو، قرآن میں لکھا ہے شدید عمر، اور ایک اور جگہ لکھا ہے، تو 40 بعد میں. تو یہاں پر جب یہ 20 سے 30 سال کی عمر میں کہہ رہا ہوں پہنچے، تو یہ یہاں لکھا ہوا ہے اس آیت پہ. جب موسیٰ علیہ السلام 20 سے 30 سال کی عمر پہنچ گئے یہاں بٹوین 20-30، تو اب کیا ہوا؟ سورہ کہف 18 میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَأَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اور جب موسیٰ نے کہا اپنے جوان نوکر کو کہ میں نہیں جاؤں گا، روانہ ہوں گا یہاں تک کہ میں 2 سمندروں کی جمع ہونے کی جگہ تک نہ پہنچ جاؤں، یا میں ایک مدت وقت گزاروں گا، پورا کروں گا. اب آپ یہ دیکھیے موسیٰ اور وہاں سے مصر سے چل رہے ہیں، مصر سے ایجپٹ سے، اور وہی کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی جگہ جاؤں جہاں 2 سمندر ملیں گے، 2 سمندر جہاں ملیں گے. اور یہ دیکھیے آپ، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک میڈیٹرین سی ہے اور یہ ریڈ سی ہے. یہ کہاں مل رہا ہے؟ یہ سعودی عرب، یہاں سے لے کے یہاں تک سعودی عرب ہے، اور یہ ایجپٹ ہے. اور یہ سعودی عرب نظر آ رہا ہے اتنا بڑا، بیچ میں کیا ہے اور وہ کیا ہے؟ یہ دونوں مل رہے ہیں، ہاں بھی مل رہے ہیں. دیکھیں یہاں کے لکھا ہوا ہے. اور جب موسیٰ نے کہا اپنے جوان نوکر سے کہ میں نہیں جاؤں گا، روانہ نہ ہوں گا یہاں تک کہ میں 2 سمندروں کی جمع، جہاں 2 سمندر ملتے ہیں، جب تک کہ وہاں نہ پہنچ جاؤں. نہیں سمجھ میں آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوکر سے کہا کہ دیکھو ہم چل رہے ہیں، ہمیں ایسی جگہ پہنچے جہاں 2 سمندر ملتے ہیں. تو میڈیٹرین سی مل رہا ہے ایجپٹ کے اندر، اور ادھر بیچ میں سے ریڈ سی مل رہا ہے جہاں سوئس کینال ہے. یہاں تک جب تک نہیں پہنچ جاؤں گا میں جاؤں گا. سمجھ آ گئی 2 سمندر کہاں مل رہے ہیں؟ تو مصر میں رہتے تھے وہ. آپ نے کہا سعودی عرب آئے نہیں آئے، سوال آپ کا یہ ہے. مکہ آنا ہے انہوں نے. تو میں نے کہا کہ وہ یہ 2 جگہ ہے جہاں مل رہے ہیں وہ، تو دیٹ از ویئر سوئس کینال از، سم ویئر یہاں آئے ہوں گے وہ. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایزی ہو گیا مشکل ہو گیا؟ چلو جی، اب سورہ کہف 18 کی 61 پڑھ رہا ہوں. فلما بلغ مجمع بینہما نسی حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. پر جب وہ دونوں ملنے کی جگہ پہنچے، یعنی جہاں 2 سمندر مل رہے تھے وہاں جب پہنچے تو ان دونوں کے درمیان یعنی سمندر دریا جو تھا، وہ دونوں اپنی بڑی مچھلی کو بھول گئے. ان کے ساتھ ایک مچھلی بھی چل رہی تھی، وہ بھول گئے ایک دم مچھلی کو. بس اس نے یعنی مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ پکڑا، یعنی مچھلی نے راستہ سمندر میں پکڑا اور ادھر ادھر ہو گئی، یعنی وہ سمندر میں پانی میں نکل پڑی. اب وہ کون سی مچھلی تھی؟ میڈیٹرین مچھلی تھی، یہ ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے، مگر ہمیں پتا وہ میڈیٹرین میں چلی گئی، کدھر گئی، کیا ہوا. قال ذلک ما كنا نبغي فرتد على آثارهما قصصا. اس نے کہا وہ ہے جو ہم ڈھونڈ رہے تھے، پس دونوں اپنے آثار پر لوٹے تعلق کرتے ہوئے. یعنی جہاں پر مچھلی جہاں پر وہ نکل گئی وہ میڈیٹرین میں، اس سے تھوڑا سا واپس وہ آئے، یعنی سم واٹ نیئر آئے واپس، جہاں سے آسانی سے کراس ہو جائے ٹو سعودی عرب. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو ابھی ہم بتا رہے ہیں کراس ہوئے نہیں، ابھی کریں گے، وہاں سے کراس ہوں گے. اور ایک بہت مشہور آدمی مشہور ہیں جو راستہ گھوم جائے تو مل جاتے ہیں. ایک صاحب ہیں مشہور، وہ ملیں گے ابھی. الکہف 18 کی 65 فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. پس ان دونوں نے پایا ایک غلام کو ہمارے نوکروں میں، غلاموں میں سے، ہم نے اس کو اپنے نزدیک سے رحمت دی عطا تھی اور ہم نے اس سے اپنے پاس سے علم کی تعلیم دی تھی. اب وہ دونوں جو موسیٰ علیہ السلام اور جو ان کا نوکر چل رہے تھے، وہ ایک اس آدمی کو تلاش کرے جو ملے گا. یہ ایسی شخصیت ہے اس قرآن مجید میں جو میں اس کو انسان نہیں سمجھ رہا ہوں ابھی فی الحال، ہو سکتا ہے آگے چل کے پتہ چلے کون ہے یہ. تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ ہے وہ شخص، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ شخص ہے. وہ جو کراس کرنے کی جگہ تھی تو وہاں جب وہ پہنچ گئے تو یہ شخص ملا انہیں. اس کو معاشرے میں عام طور پہ کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام. معاشرے میں یہ وہ شخص ہیں. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو ملے.
اور انہوں نے آپ نے سنا ہو خضر علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوا ہے، وہ بہت سارے کام کرتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے صبر. وہ خضر علیہ السلام کہتے ہیں، میں نام لے کے بتا رہا ہوں حالانکہ نام نہیں لکھا ہوا، وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں تمہارے پاس استطاعت ہی نہیں ہے، تم موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے صبر کرنے کی جو وہ کریں گے. ایک بچے کو مار دیتے ہیں، وہ جہاز میں سوراخ کر دیتے ہیں، سمجھیں، پھر دیوار ایک جگہ گری ہوتی ہے اس کو کھڑی کر دیتے ہیں. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا، تو وہ کہتے تمہارے پاس استطاعت نہیں کرنے کی. تو میں واقعہ اس سے ریلیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو صرف یہ پتہ چلے کہ وہ وہاں سے مدینہ اور مکہ کیسے ہے. میرا تو یہ بیسیکلی سمجھانا ہے اس آیتوں سے. سورہ کہف 18 اس کی 78. قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. اب وہ آدمی جو وہ صاحب ہیں وہ موسیٰ السلام سے کہہ رہے ہیں، اس نے یہ کہا کہ یہ علیحدگی ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، ان قریب میں تجھے تعویل تفصیل کے ساتھ خبر دوں گا جس پر تو ہرگز صبر کی استطاعت نہیں رکھتا تھا. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم یہاں سے 3 اوکیزنز ہو گئے کمپلیٹ، اب ہم جو ہیں یہاں سے تم جاؤ موسیٰ علیہ السلام اور میں اپنی طرف جا رہا ہوں. مطلب اب میں تعویل بتاتا ہوں میں نے کیا کیا کیا، اس میں ایک کا میں ذکر کر رہا ہوں صرف. سورہ کہف 18 کی 82. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع علیہ صبرا. اور وہ جو دیوار تھی پس 2 لڑکوں کی تھی، وہ یتیم تھے مدینہ میں، اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ تھا اور ان دونوں کے باپ صحیح کرنے والا تھا. پس تیرے رب نے ارادہ کیا کہ دونوں اپنی شدید مضبوطی کی عمر کو پہنچیں اور وہ دونوں خود اپنا خزانہ نکالیں. تیرے رب سے رحمت ہے، اور وہ میں نے اپنے امر حکم سے نہیں کیا وہ تعویل تفصیل ہے جس پر ہرگز تیری صبر کی استطاعت نہیں تھی. اب ہوا کیا تھا کہ جب یہ یہاں تو مدینہ لکھا ہوا ہے، دیوار کو انہوں نے سیدھے جب کیا جس پہ بچوں کا خزانہ تھا، تو پہلے وہاں جب پہنچے انہوں نے کھانا وانا نہیں کھلایا تھا ان کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو عجیب سی قوم ہے اور آپ ان کے لیے دیوار کھڑی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو میں بتانا چاہیے کیا لکھا ہے، یہ مدینہ، یہ مدینہ لکھا ہوا ہے یہاں پر ہے، وہ لکھا ہوا نہیں لکھا ہوا، لیکن پورے ترجمے یہاں لکھ دیں گے شہر. جہاں جہاں قرآن میں آتا ہے مدینہ، جہاں جہاں قرآن میں آتا ہے مدینہ لوگ شہر لکھ دیتے ہیں. تو جب شہر لکھ دیتے ہیں آپ تو یہ کیا بات ہوئی، شہر کیوں لکھ دیا آپ نے، مدینہ مدینہ لکھیں آپ. تو یہ جو واقعہ ہوا مدینہ میں ہوا. اب پھر آگے دیکھیں سورہ القصص 28:15. وہ دخل المدینہ، پھر داخل ہوئے مدینہ میں. علی حین غفلہ من اہلیہ فوجد فیہا رجلین یقتتلان ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ قال ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین. اور موسیٰ المدینہ میں ایسے وقت داخل ہوا جب وہاں کے لوگ غفلت میں تھے. پس اس میں 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے پایا، ایک اس کے گروہ کا تھا اور دوسرا اس کے دشمن کے گروہ کا تھا. پر جو اس کے گروہ میں سے تھا اس نے اپنے دشمن کے گروہ کے خلاف اس کی مدد چاہی. پس موسیٰ نے اس کو گھونسا مارا اور اس کی زندگی اس کی پوری کر دی. اس سے کہا یہ تو عمل شیطان میں سے ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو عمل شیطان میں سے ہے، بے شک وہ واضح طور پر گمراہ کرنے والا دشمن ہے شیطان. اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مدینہ شہر، مدینہ میں بات ہو رہی ہے، مدینہ جو ہے یہاں پر داخل ہو رہے ہیں. تو غفلت میں مطلب ایک طرح سے وہ لوگ سو رہے ہیں، تو 2 آدمی لڑ رہے تھے، ایک تو عربی لڑ رہا تھا اور ایک تھا ایجپٹ کا آدمی.
جو ایجپٹ کا آدمی تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کو پہچان گیا. وہ کیسے پہچانا؟ کیونکہ وہ موسیٰ جو تھے ایجپٹ میں پلے بڑے تھے اور وہ فرعون کے بیٹے تھے, تو اس نے فوراً مدد کے لیے پکارا. ایک ہی باکس مارا یوں کر کے, اس کا کام تمام ہو گیا. انٹینشن نہیں تھی بیچاری موسیٰ علیہ السلام نے, موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ماننے کا نہیں تھا, مگر موسیٰ علیہ السلام کا گھونسا ایسا تھا, سمجھ رہے ہیں آپ, پیغمبر سے ٹکر نہیں لینا کبھی بھی. اس نے ذرا سے یوں کیا, وہ بالکل ہی گیا. اب سوچیں موسیٰ علیہ السلام نے کیسا گھونسا مارا ہوگا, وہیں پورا ہو گیا وہ. وہیں مر گئے, انتقال. انہوں نے کہا یہ شیطانی عمل ہو گیا. یہاں بتانے کا مطلب ہو رہا ہے یہ مدینہ میں ہو رہا ہے سب بات. یہ دیکھ لیے مدینہ لکھا ہوا ہے, مدینہ میں سب لوگ سو رہے تھے جب یہ واقع ہوا. غفلت میں, مطلب غفلت میں سب کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. 2 آدمی لڑ رہے تھے, ایک ان کے گروپ کا تھا, ایک ادر گروپ. تو گروپ میں ادھر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مصر سے آئے تھے, تو مصر والا آدمی ان کو پہچان گیا, انہوں نے اس سے مدد چاہی, اور جو عربی تھا وہ لوکل تھا. اچھا 28 کی 18 دیکھیں آگے. اب صبح کیا ہوا, صبح فاصبح فی المدینہ, پھر آگے صبح ہوئی مدینہ میں, خائفا یترقب فاذا الذی استنصرہ بالامس یستصرخ قال له موسیٰ انک لغوی مبین. پس اس نے المدینہ میں صبح کی ڈر اور احتیاط کی حالت میں, موسیٰ علیہ السلام نے صبح کی, رات کو مطلب مر گیا تو صبح ڈر رہے تھے وہ حالت میں. پر جب اس نے کل اس کی مدد چاہی تھی, پھر اس نے اس کو مدد کے لیے پکارا. موسیٰ نے کہا اس کے لیے کہ بے شک تو واضح غلط ہے. پھر اس نے پکار لیا, اسی آدمی نے جس نے کل پکارا تھا اور موسیٰ السلام نے مارا تھا, وہ مر گیا, دوسرے وہ آدمی پھر پکارنے لگا ہیلپ کے لیے. تو پھر موسیٰ نے تو بہت غلط ہے. سورہ قصص 20, وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. اور دور اصل مدینہ سے ایک مرد کوشش کرتا ہوا آیا, یعنی جو وقت حساب سے دور ہو, تنہا اور الگ. اس نے کہا اے موسیٰ, بے شک اعلیٰ مرتبہ مجلس والے تیرے ساتھ امر کر رہے ہیں تاکہ وہ تجھے قتل کریں, پس تو نکل جا, بے شک میں تیرے واسطے نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں. اب موسیٰ السلام جو تھے صبح ڈرے ہوئے تھے, اور وہی آدمی آیا, تو ایک آدمی اقصی مدینہ سے آیا. کہاں سے آیا بیٹا؟ اقصی مدینہ کہاں ہے؟ مسجد ہے, مسجد اقصی سے آیا. مسجد اقصی ہے نا اقصی مدینہ, وہاں سے آیا. وہ مسجد اقصی ہے نا اقصی مدینہ, وہاں سے آیا. اس سے بولا کہ وہاں پر لوگ جو ہیں, تم نے جو قتل کر دیا اس کے خلاف تمہارے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. جیسے آج کل یہاں سے ایک تب بتاتے ہیں, امریکہ میں انفارمیشن دے دی, مصر میں انفارمیشن ہو گئی کہ وہ یہ جو ہے کون ہے, موسیٰ السلام نے قتل کر دیا, اس کے خلاف کارروائی ہونے والی ہے, تو تم میں نصیحت کر, تم یہاں سے نکل جاؤ. کیا قرآن میں کوئی ایسی شہادت ملتی ہے کہ موسیٰ کیسے آئے اور کیوں مکہ میں آئے؟ تو موسیٰ السلام مدینہ سے کہاں گئے وہ اب بتا رہا ہوں میں. مدینہ میں تو آپ ہیں, اب کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی قرآن میں ایسا ایویڈنس ملتا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا, یہ مکہ میں ہے نا سارا, تو وہ آئے مکہ میں کیسے آئے, کیوں آئے؟ تو اب میں اس کو آگے لے کے چل رہا ہوں, کتاب میں سب دیا ہوا ہے. القصص 28-23 وَلَمَّا وَرَادَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرياح وابونا شيخ كبير. اور جب وہ مدین کے پانی کی جگہ پر وارد ہوا, پہنچا, اور لوگوں نے اس امت کو اس کے اوپر پایا جو پانی پلا رہے تھے, اور ان کے علاوہ 2 عورتوں کو پایا جو اپنے کو روکے ہوئے تھیں. موسیٰ نے کہا, ان سے کہا تم دونوں کی کو کیا بات ہے؟ ان دونوں نے کہا ہم اپنے مویشیوں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ چروائے نہ ہٹا لیں, اور ہمارے باپ بوڑھے ہیں. اچھا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ موسیٰ السلام کہاں پہنچے؟ مدین.
یہ دیکھیے لکھا ہوا عربی مدین میں. اور یہ مدین میں قرآن مجید میں شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے, مدین میں صالح علیہ السلام کا ذکر ہے, مدین میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, اور یہ صاحب جو ہیں ان بیٹیوں کے ابا, اور بھی ہوگا لیکن 4 تو میں بھی بتا رہا ہوں مدین میں. اور اس کو مشہور کر رہے ہیں انہوں نے مدین صالح سے صرف. تو یہ وہ جگہ تھی جو فرعون کی یہاں ڈومینیشن نہیں تھی. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدینہ سے چلے گئے مدین میں. تو موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے, وہاں 2 عورتوں کو پایا انہوں نے, وہ پانی پلاتے رکی ہوئی تھی, برقعے میں نہیں تھی, حجاب میں تھی. انہوں نے جا کے بات کر لی, عورت سے یہاں کوئی بات کرے چماٹ مار دیا کوئی. انہوں نے آرام سے بولا کیسی ہیں آپ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے کیا کیسے؟ کہنے لگے ہمارے ابا بوڑھے ہیں, کبیر ہیں, شیخون کبیر ہیں, تو ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں, اپنا موقع ملا تو پانی دیں. تو کہنا فکر میں نے, انہوں نے ہیلپ کر دی. اچھا آپ دیکھیے کنٹینیوٹی یہی ہیلپ کر دی. سورہ قصص 28 فسقا لہما ثم تولی الی الظل فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پس موسیٰ السلام نے ان دونوں کے لیے پانی پلایا, ان دونوں عورتوں کے لیے کیا کیا, پانی پلایا موسیٰ السلام نے عورتوں کو, اور کچھ نہیں کیا, صرف پانی پلایا. اور وہ سائے کی طرف لوٹا, موسیٰ السلام سائے کی طرف لوٹے اور پھر کہا اے میرے رب بے شک میں کون ہوں, فقیر ہوں, ضرورت مند ہوں, اس کو جو تو نے میری طرف خیر بہتری نازل کیا. مطلب موسیٰ السلام نے ان 2 عورتوں کو پانی تو پلا دیا. اب آپ یہ دیکھیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں, یہ مصر سے آ رہے ہیں. یہ مدینہ آئے, ایک آدمی کو کام بھی دکھا دیا انہوں نے, اور پھر وہاں سے ان 2 لڑکیوں کو پانی پلا دیا. بہت طاقتور ہے جی, سب سے کہتے ہیں نا جلالی تھے یہ وہ پیغمبر. گھوسا ٹکا دیا اس کو ایک طرف کیا, اور یہاں ان 2 لڑکیوں کو پانی پلایا, اور پھر کہنے میں بڑا فقیر ہوں. کس مطلب یہ مویشی بریکٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے. پانی پلا دیا انہوں نے, اور پھر بیٹھ کے سائے میں بیٹھ کے اللہ میں اللہ تعالیٰ فقیر ہوں. دیکھیں من خیرن فقیر. تو یہ انہوں نے سائے کے نیچے بیٹھ کے کہا پانی پلانے کا, میں تو فقیر ہوں. تو اللہ نے دعا سنی. دیکھیں کیا ہوا. سورہ القصص 28-25 فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. دیکھیے اب یہاں بہت ہی امپورٹنٹ باتیں شروع ہونے والی ہیں یہاں پر, کیونکہ آپ جو دماغ میں تصویر رکھے ہوئے یہاں چینج ہو جائے گی, اسپیشلی جو قرآن پڑھنے والے لوگ بنے ہوئے. پس ان میں سے ایک حیا, یعنی وہ 2 لڑکیاں تھیں نا, اس میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. حیا مطلب حیا سمجھ رہے ہیں آپ, شرم و حیا کے ساتھ آئی, بےہودہ طریقے سے نہیں آئی, شرم و حیا سے آئی, اور کہا بے شک میرے والد تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تمہیں اجر کے طور پہ جزا دیں, تم نے ہمارے لیے پانی پلایا. یہ دیکھیے پلایا نا, مویشیوں کو پلا, ہمیں پلایا, ہمارے لیے پانی پلایا نا. ہاں مویشیوں کو پلایا تو بہت خوشی کی بات ہے. کیا انہیں بھی تو پلا سکتے ہیں نا, ہمارے لیے ہمیں تم نے پانی پلایا. پر جب وہ آیا, اچھا اب یہ بات دیکھیے انہوں نے بڑی, پھر دیکھیں غور سے سن لیں پلیز, آپ بھی سنیں, بڑا آپ دماغ استعمال کرتی ہیں, سب سنیں. اس لڑکی نے کہا میرے والد تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تمہیں اجر کے طور پہ جزا دیں جو تم نے ہمارے لیے پانی پلایا. کیا کریں وہ ہمارے ابا, زور سے بولیں, ہمارے ابا کیونکہ انہوں نے پانی پلایا, ہمیں پانی پلایا تو ہمارے ابا اجر دیں آپ کو. ہمارے ابا, زور سے بولیں, ہمارے ابا اجر دیں کیونکہ انہوں نے پانی پلایا تھا. اب موسیٰ السلام جب پہنچے, بس جب وہ آیا, یعنی موسیٰ السلام آئے, اس پر قصہ تعلق سنایا, ان کے ابا کو سنایا, تو ان کے ابا نے کہا تم خوف نہ کھاؤ, تم نے ظالموں کی قوم کے ساتھ نجات پائی. جب موسیٰ السلام کو اس لڑکی نے کہا کہ ہمارے پاس چلیے, ہمارے ابا بلا رہے ہیں آپ کو, اور وہ جو آپ نے پانی پلایا اس کا آپ کو وہ اجر دیں گے,
تو موسیٰ السلام نے آن کے یہ سنا ہے کہ میں نے کر دیا, تو انہوں نے کہا اچھا وہ تمہاری بری قوم سے تمہیں نجات ہو گئی, ذرا سوچیے آپ. صحیح ہے. اب سنیں جب نجات ہوئی تو کیا کہا تھا؟ اجر دیں گے ابا. ابا کیا دیں گے؟ اجر. یہ یاد رکھیں, ابا اجر دیں گے. اب سورہ قصص 28 کی 26 میں کیا کہتی ہے خاتون؟ وہ جو شرماتی ہوئی آئیں, یہ کوئی تھی کہ ان دونوں میں سے ایک نے کہا, یہ امپورٹنٹ سننا جملہ بہت, انہوں نے کیا کہا تھا؟ اجر دیں گے. اب یہ صاحبہ کہہ رہی ہیں, ان دو میں سے ایک کہہ رہی ہیں, قالت احداہما, ان دونوں میں سے ایک نے کہا, یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. ابا آپ اس سے اجر مانگ لیں. وہاں سے لے کے آئی کہ ابا اجر دیں گے. پلانرز ہیں عورتیں, یہ وہاں سے لے کے ابا اجر دیں گے. جو پانی پلائے یہاں ان کے کہہ رہی ہے, یہ پتہ نہیں کون کہہ رہی ہے, اللہ جانتا ہے, ان دو میں سے ایک کہہ رہی ہے ابا آپ ان سے اجر مانگ لیں. یہ دیکھ لیے استاجروا. اچھا لوگ الٹا پڑھتے ہیں اس کو, باقاعدہ لکھا ہے عربی میں کہ آپ ان سے اجر مانگ لیں کہ بے شک یہ جو ہیں بہترین اجر دینے والے ہیں, کیونکہ طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں. کسی کو اعتراض ہے کیا؟ ٹرسٹ وردی ٹکا دیا تھا انہوں نے, مان دیا, کہتے میں مار کے آیا ہوں. صحیح ہے. یہ پوچھیں طاقتور تو شاید فزیکلی دیکھ لیا ہوا, وہ امانت دار کیسے پہچانا؟ کیوں سچ سچ بول دیا کہ میں ٹکا کے آ گیا ہوں؟ ایسی بات کہہ رہا ہوں. مگر یہاں بات سمجھنے کی یہ کہ انہوں نے تو کہا تو وہ اجر دیں گے. خاتون نے, ایک بیٹی نے کچھ کہا کہ آپ اس سے اجر مانگ لیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ریوارڈ, مائی فادر ول گیو دا ریوارڈ, بٹ ہیئر شی سیز اور واٹ ایور دا گرل سیز کہ یو ٹیک ریوارڈ فرام ہم. بھائی کس بات کا ریوارڈ لیں ان سے؟ کیونکہ یہ طاقتور بھی ہیں, ٹرسٹ وردی بھی ہیں. ہے نہیں, ابھی دیکھتے جائیں. نوٹ گرانٹ, یہ تو آپ ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سورہ قصص 28 کی 27. اب ان کے ابا سمجھ گئے, وژڈم والے آدمی تھے, سمجھتے تھے بیٹی ابا کو سمجھتی تھی اور باپ بیٹی کو سمجھتا تھا. تو انہوں نے کہا قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک وما اريد ان اشق علیک ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین. اس نے کہا, یعنی ان کے باپ نے کہا, بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے کر دوں. ان کے ابا کہہ رہے ہیں ان دونوں میں سے ایک کا تجھ سے نکاح کر دوں, دونوں میں سے ایک کا نکاح کر دوں, اس پر کہ تو مجھے 8 حج کا اجر دے. یہ مانگا اجر انہوں نے, 8 حج کا اجر دے, پس اگر تو 10 پورے کر لے پس یہ تیرے پاس سے ہے, اور میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ تو مشقت ڈالوں, ان قریب اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صحیح کرنے والوں میں سے پائے گا. تو انہوں نے اجر کیا مانگا؟ بیٹی, کہا کہ میری بیٹی سے تو 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کر لے. یہ نکاح کون سی والی؟ جو شرماتی بھی گئی تھی, جس نے بتایا طاقتور امانت دار ہے, پتہ نہیں وہ ایک ہی ہے دوسری ہے. بہرحال یہ کہا جس کو, یعنی آپ چاہیں, جب یہ کہا دونوں میں سے ایک, موسیٰ السلام کے ول پہ چھوڑ دیا. اب یہاں میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, اور کیا کہا کہ اجر کیا مانگا؟ تو مجھے اجر دے 8 حج کا. حج کہاں ہوتا ہے؟ جروسلم میں. سوال بھول گئے آپ؟ سوال آپ کو پوچھا تھا کہ موسیٰ السلام مکہ کیوں گئے؟ مدین سے, مدینہ سے ہوتے ہوئے مکہ آئیں گے وہ, اور وہاں پر آج تک میقات ہے, میقات مسجد مدینہ میں, اور وہ اب کھول رہے ہیں سعودی عرب مدین کو بھی, وہاں جا کے دیکھ لیں. مدینہ سے آپ آئے تھے موسیٰ السلام. کون آیا تھا؟
مدین سے مدینہ سے ہوتے ہوئے آئے تھے آپ موسیٰ علیہ السلام. وہ کہتے ہیں مکہ میں پیدا ہوئے پھر مدینہ چلے. مدینہ سے کیوں آ رہے ہیں؟ مکہ پہ تھے وہ مدینہ کیوں چلے گئے؟ نہیں ابھی آگے چلے گا. ختم تو آلموسٹ ہو رہا ہی ہے. مطلب یہ آپ کو یہاں سے 8 اور 10 کا کہا انہوں نے. اب ہمیں دیکھ رہے ہیں انہوں نے 8 حج کیے 10 حج کیے, یہ بھی تو بات ہے. انہوں نے کہا دیکھیے 8 حج کا دیں یا 10 پورا کریں. تو اب یہاں پہ ایک وہ آگے کہ 8 کرے یا 10 کرے, یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں 10 کرے یا 8. آپ بتا سکتا ہے یہاں کوئی جو مجھے میرے پاس جائے 8 کرے 10 کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا نا. تو اب ہم دیکھیں گے کیسے کریں گے. سورہ القصص 28 قال ذلك بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل. اس موسیٰ نے کہا وہ میرے اور تمہارے درمیان ہے, جو کوئی سی بھی مدت کو میں پوری کروں پس مجھ پر کوئی دشمنی نہ ہو, اور جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر وکیل ہے. یہ انہوں نے موسیٰ السلام نے کہا کہ آپ نے جو یہ بات کہی 8 یا 10 سال, ان میں سے جو بھی میں مدت کروں ہم میں اور آپ پہ کوئی پرابلم نہیں ہے, میں حج 8 کروں یا 10 کروں حج. اچھا اب سوال یہ کہ انہوں نے اجر مانگا حج کا, تو وہ حج کیسے حج کا اجر جب مانگا تو وہ کیا کریں گے؟ حج کا اجر کیسے دیں گے موسیٰ السلام؟ حج بدل. یہ آیا حج بدل دنیا میں, ورنہ پوچھا حج بدل کیسے آ گیا قرآن میں؟ لوگ کون کہہ رہے حج بدل کر سکتے ہیں؟ یہ یہاں سے آیا. اچھا اب دیکھیے یہاں پر اب یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ قرآن مجید میں موسیٰ السلام کے ساتھ اللہ نے خاص فائدہ لیا تھا, وہ میں پڑھ رہا ہوں. اب وہ بتانے چاہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے حج پہ 10 سال کی یا 8 سال, وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں. سورہ اعراف 7:142 آیت وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور ہم نے اسے 10 سے پورا کیا, پس اس طرح اس کے رب کی مقرر مدت 40 راتوں سے تمام ہوئی. اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کے لیے کہا میری قوم میں میری جانشینی کر اور صحیح کر, اور تو فساد کرنے والے لوگوں کی پیروی نہ کر. اب دیکھیے موسیٰ السلام سے اللہ کہہ رہا ہم نے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 سے پورا کیا, تو ٹوٹل کتنی راتیں ہوئیں؟ 40 راتیں. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے وہ 40 راتیں کون ہیں, کیونکہ آج کل تو کہہ رہے ہیں 40 راتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے قرآن میں. اب کوئی 40 راتوں کا کوئی وہ نہیں ہے, لیکن قرآن میں تو لکھا ہوا ہے. تو مجھے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ واٹ آر دا 30 نائٹس فار موسیٰ السلام. سمجھ رہے آپ؟ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹوٹل محترم مہینے کون سے ہیں. تو جی 4 مہینے نا, وہ 4 مہینے کون کون سے؟ رمضان, شوال, ذیقعد اور ذی الحج. یہ اس لیے ہیں کہ اللہ کہتا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام, محترم مہینہ جو ہے وہ محترم مہینے کے ساتھ ہے, یعنی دے آر ناٹ ادھر وہ ادھر نہیں, ساتھ ساتھ ہیں یہ. تو ایک رمضان کا مہینہ جو ہے وہ محترم روزوں کا ہے اور باقی حج کے مہینے 3. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ تو بات ایزی ہے, کوئی مشکل تو نہیں ہے نا. تو 30 راتیں ہو گئی. رمضان کی کتنی راتیں ہیں؟ چلو 30 روزے ہو گئے. اب 10 راتیں کون سی ہیں؟ اور حج کی راتیں, وہ میں آپ کو پڑھتا ہوں. میں شارٹ کر رہا ہوں تاکہ ٹائم بہت شارٹ ہے. یہ دیکھیں سورہ بقرہ 2 آدھی آیت پڑھ رہا ہوں. یہ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَالسَّبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کا پیچھے کانٹیکس ہے کہ پورا کرو حج اور عمرہ, اور اس کے لیے وہاں پر آپ وہ قربانی دے آدمی, ہدیہ جو ہے وہ آپ کو دینا ہے. وہاں پر ہدیہ میں یہی آ جاتی ہے بکرا, گائے, بھینس, جو بھی ہے. اب اگر فرض کریے آپ وہاں پر ہدیہ نہیں دے سکتے حج کے زمانے میں, تو آپ کو 3 روزے رکھنے ہیں وہاں پر اور 7 رکھنے ہیں واپس آن کے. یہ اللہ نے اس آیت میں لکھا ہوا ہے. تو ٹوٹل ہو گئے 10. کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے. اب موسیٰ السلام نے
10 حج کیے یا 8 حج کیے, یہ دیکھنا ہم نے. سمجھ, ابھی کیلکولیٹ کرتے ہیں نا. تو دیکھیے موسیٰ السلام آئے مکے, تو 3 روز, کیونکہ ان کا پیسے فقیر تھے وہ, اور ان کا حج یہ بدل کر رہے تھے ان کے لیے. طاقتور تھے, چلنے میں طاقتور تھے, قوی تھے, مگر ٹرسٹ وردی تھے. تو وہ پیسے ویسے مطلب پہلا چل رہا ہے جو بھی کر رہا ہوں گے, تو فقیر تھے, تو انہوں نے روزے رکھے, ان کے پاس قربانی کے لیے پیسے نہیں ہوں گے. تو میں یہ بتا رہا ہوں 10 راتیں اور کون سی ہیں, 30 راتیں اور 10 جو راتیں اللہ نے ایکسٹرا بتائیں وہ کون سی 10 راتیں. تو 3 راتیں وہاں پر انہوں نے روزے رکھے, اور 7 آن کے واپس مدین میں رکھے. تو 3 رکھے آپ, 3 روزے رکھے واپس, 10 سال میں کتنے ہو گئے 30, اور بعد 7 کو 10 سے ملٹیپلائی کتنے ہو گئے ہیں 70, اور ملا لیں ان کو 100 ہو گئے. اب رمضان, شوال, ذیقات اور ذی الحج, اس پہ کتنے مہینے ہوتے ہیں, کتنے 3 مہینے 10 دن ہوتے ہیں نا, 100 ہو گئے. تو موسیٰ السلام نے کتنے روزے رکھے 100, پورا ہو گیا. صحیح ہے, ایزی ہو گیا نا.